اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں قید کیا۔ زویا سانس اکھڑنے پر ہوش میں آئی، مگر خود کو بغیر لباس کبیر کے قریب دیکھ کے اس کی جان نکل گئی۔ کبیر جان گیا تھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ تبھی اس کے ہاتھ زویا کے جسم کو دبوچتے اسے تڑپانے لگے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، وہ اس کی چیخیں اپنے اندر قید کر رہا تھا۔ ملک حویلی کے وسیع و عریض لانچ میں سنجیدگی اور خاموشی کا راج تھا۔ وہ لانچ جو کبھی رونق اور چہل پہل سے بھرا رہتا، آج یوں تھا جیسے قبرستان ہو۔ کوئی آہو پکار تک نہیں تھی وہاں، خاموشی روح چیرنے کو تھی۔ ارد گرد جلتی ہلکی روشنیوں سے سجے اس لانچ کے مرکزی حصے میں بیٹھے تمام مردوں کے چہرے پر غصے کے سائے واضح کر دیے تھے، جبکہ عورتیں لانچ کے دروازے کی دوسری طرف پردے کے پیچھے بیٹھی خوف زدہ اور خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ ماحول میں کشیدگی اور تناؤ تھا جو سب کے دلوں کو بوجھل کر رہا تھا۔ سبھی کے دل ڈر اور خوف سے لرز رہے تھے، یوں جیسی خاموشی کسی بڑے طوفان کے آنے کی اطلاع دے رہی ہو۔ عورتیں دل ہی دل میں دعا گو تھیں کہ جو بھی فیصلہ مردوں کے درمیان ہو وہ کسی کے لیے بھی برا نہ ہو۔ مگر کیا یہ دعا قبول ہونی تھی؟ یہ سوال تو سبھی کے دماغ میں تھا، مگر جو وہم جواب کی صورت آمد کرتا اس سے سبھی نظریں چرا رہے تھے۔ لاؤنج کے وسط میں رکھا گیا وہ ایک بڑا سا صوفہ جو کسی بادشاہ کے تخت کی طرح نظر آتا تھا، جس پر ملک خاندان کا سردار ارتضیٰ ملک بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور سختی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کے دہانے پہ کھڑا ہو۔ ارتضیٰ ملک کی شخصیت بے حد روبدار اور باوقار تھی۔ ان کی شخصیت کے دبدبے کے آگے کسی کی ہمت نظر اٹھانے کی نہیں ہوتی تھی۔ ان کا یہی روب اور دبدبا ان کی شخصیت کے ٹھاٹ بڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف انہیں ملک خاندان بلکہ پورے علاقے میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ارتضیٰ ملک کے ساتھ ہی ان کی بہن سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا جو روکنے کے باوجود بہتے جا رہا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو چکی تھی۔ شوہر تو پہلے ہی اس دنیا سے انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اب وہ اپنے بھائی کے در پر بیٹھی انصاف مانگ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ درد و کرب کی مثال بنا ہوا تھا، جیسے وہ اپنے بھائی کی سخت اور بے حس رویے کو دیکھ کر دل سے غمزدہ ہوں۔ وہ بار بار ان کے چہرے کو دیکھتی جہاں بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار صرف اس لیے انہیں دیکھ رہی تھیں کہ انہیں وہاں انصاف کی لکیر نظر آئے، کوئی ایسا تاثر جو اس کے دل کو سکون بخش دے، مگر وہ ہر بار ناکام ہو جاتی۔ ارتضیٰ ملک نے اپنی بہن کو اپنے بازوؤں میں لیا اور دھیمے مگر پختہ لہجے میں بولا، آپا جان، میں ان ظالموں کی پوری نسل کو برباد کر دوں گا۔ ان لوگوں نے جسے قتل کیا وہ صرف آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ میرا بھی بیٹا تھا، وہ میرا خون جگر تھا، میری آنکھوں کا نور۔ ان لوگوں نے میری آنکھوں کے نور کو بے نور کیا ہے، جس سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ ان لوگوں کو اس قتل کا حساب دینا ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں وہ یہ حساب مرتے دم تک یاد رکھیں گے۔ ان کا لہجہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ پردے کے پیچھے بیٹھی عورتوں نے بے ساختہ اپنے دل پکڑے تھے۔ یقیناً اب جو ہونا تھا وہ بہت غلط ہونا تھا۔ نسرین ملک نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں جھانکا جو ہر قسم کی جذبات سے آ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ارتضیٰ ملک کے ہاتھ پر رکھے اور سختی سے کہا، میرے بھائی، مجھے اس دشمنی کو مزید نہیں بڑھانا۔ میں صرف انصاف کے لیے آئی ہوں۔ تم اسے سزا دلواؤ جس نے میرا جگر مار دیا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں کسی جنگ کی تمہیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو ہمارے خاندان کو بہت نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے بس وہ کرو جو انصاف پر مبنی ہو، یہی ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بھی دوسروں کا سوچتی کہہ رہی تھی۔ ان کی بات پر ارتضیٰ ملک کی آنکھوں میں غصے کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی بہن کے ہاتھ سے ہٹائے اور سخت لہجے میں جواب دیا، آپا جان، معاف کرنا ممکن نہیں۔ میں انہیں وہاں جا کر ماروں گا جہاں انہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے، اور اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا میرے لیے ممکن نہیں۔ نسرین ملک کا دل بھائی کے ارادے کی پختگی سے لرز اٹھا۔ انہوں نے ایک بار پھر ارتضیٰ ملک کو سمجھانے کی کوشش کی، ارتضیٰ ملک، سوچو، یہ دشمنی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔
ہم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی ہے۔ خون کا بدلہ خون سے لینا کبھی بھی ہمارا ارادہ نہیں رہا ہے۔ یہ ہمارے خاندان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمارے بابا بھی خون کو معاف کرنے والوں میں سے تھی۔ وہ یوں قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیتے تھے۔ تم کیوں ایسا کر رہے ہو جو ہماری نسل کے اصولوں کو برباد کرنے کا سبب بن جائے؟ جتنے طاقتور ہم ہیں اتنے ہی طاقتور وہ بھی ہیں۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بے شک ہمارے سرداری ہے، ہم 10 سے زائد گاؤں پر حکومت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمام مرد نسرین ملک کو غصے سے دیکھ رہے تھے، لیکن ارتضیٰ ملک کی موجودگی میں نسرین ملک کو کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا تھا، جبکہ نسرین ملک اپنا غم بھول کر اپنے بھائی کو سمجھانے لگی۔ انہیں اب لگ رہا تھا جیسے انہوں نے یہاں سے انصاف مانگ کر غلط کر دیا ہو، مگر پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ارتضیٰ ملک کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی، دشمنی کی شروعات کی چمک۔ انہوں نے اپنی بہن کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپا یہ فیصلہ صرف میرا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے خاندان کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ اگر میں نے آج اس کا بدلہ نہ لیا تو وہ لوگ اور ہمارے باقی دشمن ہمیں کمزور سمجھیں گے، جس سے ہم سب کے سر جھک جائیں گے، اور یہ بات تو میں کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتا۔ ارتضیٰ ملک کی بات پر لانچ میں موجود تمام مردوں کے چہرے پر بدلے کی تمنا کی لکیریں اور گہری ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں بھی ارتضیٰ ملک کے الفاظ کے ساتھ انتقام کی چمک اور زیادہ نمایاں ہونے لگی تھی۔ وہ سب خاموشی سے اپنے سردار کی باتوں کو سن رہے تھے، مگر اندر ہی اندر ان کے دماغ اور دل میں بھی خون کھول رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ طلال شیخ اور اس کے خاندان کو سزا دی جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ملک خاندان اپنے خون کا بدلہ لینا جانتے ہیں، وہ ڈر کر نہیں بیٹھتے۔ لاؤنج میں ہر ایک کی نظریں ارتضیٰ ملک پر تھیں۔ ان کی سوچ اور جذبات ارتضیٰ ملک کی باتوں کے ساتھ جڑ چکے تھے۔ نسرین ملک کے التجا نے کچھ دیر کے لیے ماحول کو نرم کرنے کی کوشش کی، مگر ارتضیٰ ملک کے پختہ ارادے نے ایک بار پھر سب کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑکا دی۔ ارتضیٰ ملک نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپا جان میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر اس قتل کو میرا دل معاف کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بدلہ لینا میرے دل کے سکون کے لیے ضروری ہے۔ شیخوں کو اس کی اوقات یاد دلانی بہت ضروری ہے۔ جتنی تکلیف کے ساتھ میرا بھانجا اس دنیا سے گیا ہے، اتنی ہی تکلیف میں ان سب کو دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ لوگ بھی میرے بھانجے کی تکلیف کو سمجھ سکیں۔ نسرین ملک نے دل گرفتگی کے ساتھ سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بھائی اپنے ارادے میں پختہ ہے، اور اس کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے دل میں دعا کی کہ خدا ارتضیٰ ملک کو صحیح راستہ دکھائے اور ان کے خاندان کو اس دشمنی سے محفوظ رکھے۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص کی خاموشی ان کے دلوں کے اندر پلنے والی دشمنی کی گواہ تھی۔ ارتضیٰ ملک کا فیصلہ سن کر سب جان گئے تھے کہ آج کے جرگے میں کیا ہونے والا ہے۔ ماحول میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اٹھ کر جرگے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ پیچھے ملک خاندان کی تمام عورتیں اپنے مردوں کی خیریت کی دعا مانگنے لگیں۔ جرگے کا ماحول سخت تناؤ میں لپٹا ہوا تھا۔ کھلے میدان میں جہاں چمکتی دھوپ اور تیز ہوا نے ماحول کو مزید پرسخت اور بے حس بنا دیا تھا، قبیلے کے بڑے سردار اور گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ بیچ میں ایک بڑی چارپائی رکھی گئی تھی، جس پر شیخ خاندان کے سربراہ بڑے شیخ صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے بیٹے اور بھائی پریشانی بھرے چہروں کے ساتھ خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، جبکہ اپنے تحفظ کے لیے ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، گویا وہ کسی بھی لمحے خطرہ محسوس کرنے پر فائر کھول سکتے تھے۔ چارپائی کے بالکل سامنے ارتضیٰ ملک سفید کپڑوں میں ملبوس اپنے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی شخصیت سے غیر معمولی کشش پھوٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو اس کے دل میں جلنے والے انتقام کی شعلوں کی غماز تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے بڑے شیخ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور وہ کسی ناگوار انجام سے بچنے کی تلاش کر رہے تھے۔ ارتضیٰ ملک نے سرد لہجے میں کہنا شروع کیا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کے مد مقابل آؤں گا، وہ بھی کسی بدلے کے لیے۔ ہمیشہ آپ کی عزت کی، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں،
لیکن اب آپ کے بیٹے نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کے لیے میرے پاس معافی نہیں ہے۔ وہ جو بولا تو پورا جرگہ خاموش ہو گیا تھا۔ بڑے شیخ صاحب، ہم یہاں انصاف کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھانجے یوسف ملک کا خون ہوا ہے جو آپ کے بڑے بیٹے عاطف شیخ نے کیا ہے، اور اس کا حساب آپ کو ضرور دینا ہوگا۔ بڑے شیخ صاحب نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ارتضی ملک، ہم آپ کے دکھ کو سمجھتے ہیں، آپ کے بھانجے کی موت کا افسوس ہے، مگر ہم معاملہ سلجھانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو یوسف ملک کے خون کا بدلہ دینے کو تیار ہیں، پیسوں سے، زمین سے، جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ غلطی عاطف سے ہوئی ہے جس کی ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ وہ بے بسی سے بولے، کیونکہ بڑے شیخ اس بات سے واقف تھے، چونکہ ملک خاندان تمام قبیلوں کا سردار تھا، اسی لیے اس خاندان کے کسی بھی فرد کا اگر کوئی شخص قتل کر دے تو اس کی معافی آسانی سے نہیں ملنی تھی۔ وہ لوگ ہر لحاظ سے شیخ فیملی سے بہتر تھے، ان کا مقام بہت اوپر تھا، وہ چاہتے تو بغیر جرگے ہی شیخ خاندان کو نیست و نابود کر دیتے، مگر وہ جرگے میں بیٹھے تھے۔ یہ بات بڑے شیخ صاحب کو امن کی کچھ امید دلا گئی تھی۔ ارتضی ملک کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی، وہ بڑے شیخ کی طرف دیکھنے لگا اور اپنی سرد آواز میں مخاطب ہوا، بڑے شیخ صاحب، میرا بھانجا کوئی مال یا زر نہیں تھا جس کا سودا کیا جائے، اس کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ میں اسے پیسوں یا زمین جائیداد کے بدلے معاف کر دوں گا۔ وہ سردار لہجے میں بولتا سب کو بہت کچھ واضح کر گیا تھا، البتہ بڑے شیخ صاحب نے جیسے دل پکڑا تھا، جو خوف سے کانپنے لگا تھا۔ تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ عارض ملک نے باپ کو بے بس ہوتا دیکھ کر خود ارتضی ملک کو مخاطب کیا، جس پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے ونی چاہیے، اور وہ بھی آصف شیخ کی اکلوتی بیٹی زویا شیخ۔ پورے جرگے میں خاموشی چھا گئی۔ زویا شیخ، جو عاطف شیخ کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، اس کی عمر بس 16 سال تھی۔ عاطف شیخ کی موت کے بعد شیخ فیملی نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا تھا، تبھی اس کا ذکر ہوتے ہی ہر طرف سنسنی پھیل گئی۔ منی کا مطلب سبھی جانتے تھے۔ شیخ خاندان کے مردوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے، وہ فوراً اپنی بندوقیں نکال کر ارتضی ملک پر تان گئے، مگر بڑے شیخ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ارتضی ملک نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہ کر بڑے شیخ کے بیٹوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ اس نے بڑے شیخ صاحب کی طرف رخ موڑتے ہوئے کہا، بڑے شیخ، میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ آسان نہیں، مگر تمہیں سوچنا ہوگا کہ ایک بیٹے کے بدلے ایک بیٹی کی قربانی ہی اس دشمنی کو ختم کر سکتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے میرے بھانجے کو مارا ہے، اور اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ دشمنی مزید بڑھے یا یہیں ختم ہو جائے، مرضی تم لوگوں کی ہے۔ بڑے شیخ صاحب کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ایک طرف ان کا بڑا بیٹا تھا، دوسری طرف ان کی یتیم اور سب سے لاڈلی اور اکلوتی پوتی۔ یہ فیصلہ نہایت مشکل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ونی کے لیے راضی نہ ہوئے تو یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی اور مزید خون خرابہ ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے مرحوم بیٹے سے معافی مانگنے لگے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بڑے شیخ صاحب نے گہری سانس لی، ارتضی ملک، ہمیں یہ فیصلہ قبول ہے، زویا شیخ کو ونی کے طور پر تمہارے حوالے کیا جائے گا، دھیمے لہجے میں کہا۔ ارتضی ملک کے چہرے پر فتح کی ایک جھلک آئی۔ اس نے اپنی بات کو مزید وزن دیتے ہوئے کہا، بڑے شیخ، یاد رکھو، یہ فیصلہ صرف تمہاری پوتی کی قربانی نہیں، بلکہ دونوں خاندانوں کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ دشمنی یہاں ختم ہوگی، لیکن اس کی آنکھوں میں یہ چمک بتانے کے لیے کافی تھی کہ زویا شیخ کی زندگی اب برباد ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ پورا شیخ خاندان ختم ہونے والا ہے۔ اس نے وہ کھیل کھیلا تھا جس میں رہائی ممکن نہ تھی۔ جلکے میں موجود ہر شخص کے دل پر یہ بات گہری چھاپ چھوڑ گئی۔ ارتضی ملک کی باتوں نے ایک ایسی گونج پیدا کی جو دیر تک سنائی دیتی رہی۔ شیخ کے بیٹے، جو اب بھی غصے سے لبریز تھے، اپنے باپ کے فیصلے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھ سکے۔ اگر آصف شیخ زندہ ہوتا تو یقیناً اب تک یا تو خود کو شوٹ کر لیا ہوتا یا پھر ارتضی ملک کو، مگر وہ کبھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ونی نہ ہونے دیتا، وہی بیٹی جسے اس نے منت اور مرادوں سے حاصل کیا تھا۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ مر چکا تھا، اس کی بیٹی یتیم تھی، اور یتیموں کا کون سوچتا ہے۔ فضا میں کشیدگی اور اضطراب کا احساس نمایاں تھا۔ میدان میں بیٹھے لوگ دو واضح گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف ملک خاندان کے افراد تھے
جو خوشی اور فخر سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف شیخ خاندان کے افراد تھے جن کے چہروں پر گہری تشویش اور بے بسی کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ارتضیٰ ملک نے کہا کہ تقریب کے مرکزی مقام پر ایک بڑے سادہ تخت پر سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور بے تاثر نظر آ رہی تھی، جیسے وہ اس لمحے کی گہرائی کو محسوس کرنے سے قاصر ہو۔ اس کے ارد گرد اس کے خاندان کے افراد بیٹھے تھے جو ہلکی مسکراہٹوں کے ساتھ سرگوشیوں میں مشغول تھے۔ ان کے دلوں میں خوشی کا ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ کسی بڑے فتح کا جشن منا رہے ہوں۔ ارتضیٰ ملک کے قریب اس کے پہلو میں اس کا بڑا بیٹا، جس کی عمر 22 سال تھی، غم و غصے سے لبریز چہرہ لیے ضبط کے مراحل طے کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کی جھلک نمایاں تھی۔ کچھ دیر پہلے جب ارتضیٰ ملک جرگے سے ملک حویلی لوٹے تو سیدھا اپنے بیٹے کبیر ملک کے کمرے میں گئے، جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب سے نہیں، تب سے جب سے یوسف ملک کا قتل ہوا تھا۔ کبیر اور یوسف دو جسم ایک جان تھے۔ کبیر ملک کسی صورت اس کے قتل کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ گہرے صدمے میں تھا، نہ کچھ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا۔ ارتضیٰ ملک نے ریموٹ اٹھا کر کمرے کی لائٹ آن کی تو نظر کبیر ملک پر گئی، جو بیڈ پہ نیم تراز تھا۔ سینے پر ایک فوٹو فریم پڑا تھا۔ بغیر دیکھے بھی ارتضیٰ ملک جانتے تھے کہ یہ فوٹو فریم کس کا ہے۔ وہ غم سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے اس کے قریب گئے۔ کبیر، نرمی سے پکارا۔ کبیر نے آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا۔ بابا، آپ نے اس ظالم کو سزا دے دی، وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کے پاس بیٹھے اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے لبوں سے لگائے۔ میں جانتا ہوں کبیر، تمہارے لیے یوسف کی موت کو بھلانا بہت مشکل ہے۔ وہ نرمی سے بول رہے تھے۔ موت نہیں، قتل بابا۔ کبیر کی آنکھیں خون چھلکانے لگیں۔ ہاں، قتل، جس کی سزا صرف پھانسی نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہیے کہ دوبارہ کوئی بھی ملک خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ ارتضیٰ ملک نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے کہا۔ کبیر ملک چونک گیا۔ مطلب بابا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ ارتضیٰ ملک کے چہرے پر شدید سختی در آئی۔ مطلب ونی، میں نے ونی کا فیصلہ کیا ہے کبیر۔ میں ان لوگوں کو ساری زندگی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولے۔ کبیر خاموش رہا۔ تم اس بدلے کو انجام تک پہنچاؤ گے، تم لاؤ گے اس ونی کو بیاہ کر۔ وہ اس کو دیکھتے جنون سے بولے۔ کبیر کا چہرہ سرخ ہوا۔ آپ فکر نہ کریں بابا، ایسا انجام لکھوں گا کہ ان کی روح کانپ اٹھے گی۔ وہ کہتا اٹھ گیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کبیر، ارتضیٰ ملک کی پکار سے وہ ان لمحات سے نکلتا انہیں دیکھنے لگا جو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے سامنے دیکھا جہاں دوسری جانب شیخ خاندان کے افراد کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بڑے شیخ جنہوں نے اپنے فیصلے سے اپنی پوتی کو ونی کے طور پر دینے کی اجازت دی تھی، گھبراہٹ کے مارے خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے بیٹے جو کہ سخت اور تلخ چہروں کے ساتھ اپنے باپ کی بے بسی کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ان کی نظریں مسلسل زویا شیخ پہ جمی ہوئی تھی، جو اس وقت خاندان کے ایک کونے میں اپنے خاندان کی چند عورتوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ زویا کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا جو اس کی معصومیت اور بے بسی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ لال دوپٹہ ڈال دیا گیا تھا جو اس کے آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ زویا شیخ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، مگر اس کے لبوں پر کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ اندر سے بے حد بے بس تھی، مگر اپنی تقدیر کے سامنے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی کا طوفان برپا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز اس وقت کسی کے لیے اہم نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے چچا کے کیے کا حساب دینے آئی ہے۔ اس کے دل میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا، کیوں اس کو بدلے کی عوض دیا جا رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ یتیم تھی؟ مگر کیا وہ انسان نہیں تھی؟ مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ نکاح خواہ نے ارتضیٰ ملک کی طرف دیکھا اور اس کی اجازت ملتے ہی رسمی الفاظ دہرانے شروع کیے۔ کبیر نے باپ کے اشارے پر بغیر کسی جذبات کے سپاٹ لہجے میں اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی نرمی۔ وہ بس اس عمل کو ایک رسمی کارروائی کے طور پر انجام دے رہا تھا۔ اس کے بعد نکاح خواہ نے زویا کی طرف دیکھا جو اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زویا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے، ایک نظر اپنے دادا اور چچاؤں پر ڈالی جو اس کو دیکھنے پر بے بسی سے سر جھکا گئے، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ کسی قسم کے رحم کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ بولنا چاہتی تھی
مگر اس کی لرزتی ہوئی زبان کچھ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت کوششوں کے بعد اس نے کانپتے لہجے میں بامشکل اپنی رضامندی ظاہر کی۔ نکاح کے اعلان کے ساتھ ہی ملک خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب مسرت سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، گویا انہوں نے ایک بہت بڑی جیت حاصل کر لی ہو۔ ارتضیٰ ملک اور کبیر ملک کے چہرے پر البتہ اب بھی وہی سپاٹ تاثرات تھے، اس لیے یہ نکاح ایک جیت کا اعلان تھا، مگر اس کے لیے دل میں اس لمحے کے لیے کوئی خاص جذبات نہ تھے۔ دوسری طرف شیخ خاندان کے افراد کا حال برا تھا۔ زویا کے چچا اپنی بھتیجی کی حالت دیکھ کر شدید غمگین تھے، مگر خاموش تھے، کیونکہ ان کے والد نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کے چہرے پہ بہتے جا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی مکمل طور پہ بدل چکی ہے، اور وہ ایک ایسی دنیا میں جا رہی ہے جہاں اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جہاں اس کے درد کو خاک سمجھا جائے گا، اس کی تکلیف کسی کے لیے معنی نہیں رکھے گی۔ وہ ایک ملازمہ بن کر ساری زندگی گزارے گی۔ نکاح کی تقریب ختم ہونے کے بعد زویا کو کبیر ملک کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی کی کیفیت طاری تھی، جبکہ کبیر ملک اس کے چہرے پر سرد مہری کی گہری تنی چادر تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی جو کہ ایک گہری خلیج کی مانند تھی۔ اس وقت کبیر ملک اپنی نشست سے اٹھا اور اپنی باپ کی طرف دیکھا، جیسے وہاں سے چلنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ ارتضیٰ ملک بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ نکاح کی تقریب اختتام ہوتے ہی رات ہو گئی تھی۔ سب مہمان جو میدان میں آئے تھے جانا شروع ہو چکے تھے۔ بڑے شیخ نے ارتضیٰ ملک اور کبیر ملک کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ میری پوتی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا، مگر ان دونوں نے ان کی ایک بات نہیں سنی تھی۔ وہ انہیں نظر انداز کیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر بڑے شیخ کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ زویا مسلسل رو رہی تھی۔ وہ کبیر ملک سے بے انتہا خوف کھا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ بے انتہا بے بس تھی، اس لیے خاموش تھی۔ رات کی خاموشی ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی، جب کبیر ملک اپنے ساتھ زویا کو حویلی کے بجائے دور واقع ایک ڈیرے پہ لے آیا جو جنگل کے درمیان تھا۔ ڈیرے کی فضا میں خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف درختوں کی سرسراہٹ اور پالتو کتوں کے بھونکنے کی مدھم آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ زویا جو دل ہی دل میں اس نئے انجام سے لرز رہی تھی، کبیر ملک کے ساتھ قدم بقدم ڈیرے کے اندر آئی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا، اور وہ ہر لمحے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ اگر وہ ہوتے تو یوں نہ ہوتا۔ لانچ میں قدم رکھتے ہی سویا کی نظریں بڑے قداور کتوں پر پڑی جو سامنے کھڑے تھے۔ ان کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں غصہ تھا، جیسے وہ بھی یوسف ملک کے قتل پر غصہ ہوں۔ زویا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور اس نے خوف کے مارے کبیر کے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ کبیر ملک نے اپنے بازو کو زویا کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ سرد اور زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارے میری جان، تم تو ابھی سے ڈر گئی ہو۔ ابھی تو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، پہلے انہیں تمہارا ویلکم تو کرنے دو۔ اس نے کہتے ہی زویا کو ایک جھٹکے سے دور کیا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بولی، میں یتیم ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں غلط ہوں تو مجھے معاف کر دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ معصومیت سے بولتی جا رہی تھی، اور کبیر ملک اسے دیکھتا رہا۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے یوسف کا بے جان وجود آیا، اور کبیر نے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد نظروں میں بدلے کی چنگاریاں چمک رہی تھیں۔ وہ زویا کو ایک ایسی چوٹ دینا چاہتا تھا جو اسے ساری زندگی یاد رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ زویا کو یہ احساس ہو کہ اس کی زندگی اب کبیر ملک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ اس نے اس کی کلائی کو بے دردی سے جکڑا۔ زویا نے دوبارہ خوف سے کبیر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ خدا کے لیے یوں نہ کریں، مجھے چھوڑ دیں، میں کچھ نہیں جانتی، میں صرف… زویا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کبیر نے اس کی کمر کو پکڑتے اسے اوپر اٹھایا اور اس کے ہونٹوں کو ظالمانہ طریقے سے چومنے لگا۔ زویا اس کے رویے سے کانپنے لگی۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ خوف کے مارے کبیر کے بازو میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ کبیر نے اسے اپنے بازو میں گرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑتے لمحے بھر کے لیے وہ زویا کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ زویا کی معصومیت اور حسن نے اس کے دل کو ایک پل کے لیے جھنجھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ چاندنی کی روشنی میں چمک رہا تھا، اور اس کے سانسوں کی مدھم آواز کبیر کے دل میں ہلکی سی ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ مگر جیسے ہی کبیر نے نظریں اٹھائیں،
सामने उसकी नज़र अपने यूसुफ की तस्वीर पे गई। एक लम्हे में उसकी आंखों में फिर से गुस्से की चमक आ गई। उसने अपने दिल को सख्त किया और जोया की बेहोशी को नज़रअंदाज करते हुए उसे बाजू में उठाया। वो उसे लेकर डेरे से बाहर आया। उसके कदम मजबूती से ज़मीन पे जमे हुए थे, जैसे वो अपने इंतकाम के रास्ते पर किसी को अपने रास्ते में आने की इजाज़त नहीं दे सकता था। कबीर ने जोया को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइवर की सीट पर आकर गाड़ी को मलिक हवेली की तरफ मोड़ दिया। रास्ते भर जोया की बेहोशी और उसकी मासूमियत का मंजर कबीर के जहन में घूमता रहा, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, जोया के दिल में वो खौफ पैदा करना जो उसे सारी जिंदगी याद रहे, उसके खानदान को तबाह करना। जैसे वो यही सोचता रहा। हवेली पहुंचने पर कबीर ने जोया को एहतियात से गाड़ी से निकाला और अंदर ले आया। हवेली के मकीनों ने जब जोया की बेहोशी देखी तो खौफ और हैरत में मुब्तला हो गए। कबीर तो बहुत ही नरम दिल था, आज वो इतना जालिम क्यों हो गया? सब यही सवाल पूछना चाहते थे, मगर कबीर के चेहरे की सख्ती और सर्द रवैया देखकर किसी ने उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। कबीर ने जोया को कमरे में लिटाकर अपने करीबी मौजूदा मुलाजिम को हुक्म दिया, इसे होश में लाने के लिए पानी लाओ। फिर वो जोया के चेहरे को बगौर देखने लगा, जैसे उसके चेहरे पर हर एक जज्बे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वो जानता था कि उसने अपने मकसद का पहला हिस्सा हासिल कर लिया है। जोया के दिल में खौफ पैदा कर चुका था और अब इस खौफ को उसकी रूह में पेवस्त करना बाकी था। कबीर मलिक का चेहरा एक बार फिर सपाट हो गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही इरादा था, जोया को यह एहसास दिलाना कि अब उसकी जिंदगी कबीर मलिक की मर्जी से गुजरेगी और वो उसकी हर सांस पर काबू पाने का हकदार है। जोया के दिल में वो खौफ पैदा करना उसे सारी जिंदगी याद रहे। उसने सोच लिया था कि वो जोया को इतनी तकलीफ देगा कि वो सारी जिंदगी सिसकती रहेगी, और वो लम्हा ब लम्हा खबरें वो शेख हवेली में पहुंचाएगा, ताकि जो अजियत वो जोया को दे, उसके बदले वो अजियत को लोग भी महसूस करें। जितनी तकलीफ उसे यूसुफ मलिक के मरने की हुई थी, उसका कोई नेमुल बदल नहीं था। आज वो डेरे पर उसको इसीलिए लेकर गया था ताकि उसके दिल में एक ऐसा खौफ पैदा कर दे कि वो कभी उसके सामने खड़े होने की जरूरत ना करे। मगर एक बात थी, पहली बार किसी लड़की को देखकर कबीर मलिक का दिल बहुत जोर से धड़का था, और वो उसके होश बेहोश हो जाने के बाद उसको वहां छोड़कर नहीं आया था, वरना इरादा उसका यही था कि वो उसको पूरी रात इस खौफनाक डेरे पर उन कद आवर कुत्तों के साथ छोड़ दे। वो कुत्ते उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो कबीर मलिक के पालतू थे, मगर उनके पास रहकर जो डर जोया के दिलो दिमाग में बैठता, वो कबीर को सुकून देता। मुलाजिम ने पानी लाकर कबीर को दिया और उसके इशारे पर चला गया। उसके जाते ही कबीर ने वो पानी जोया के ऊपर उलट दिया। वो गड़बड़ा कर उठ बैठी। ठंडे पानी से उसके कपड़े भीग चुके थे और जिस्म से चिपक गए थे। जोया ने सियाह चादर को अच्छी तरह से अपने गिर्द लपेटा, जिसे देखते कबीर खड़ा हुआ और उस चादर को एक झटके से उसके तन से जुदा किया। जोया कांप गई। कबीर ने उठकर एसी ऑन किया, जिसकी ठंड बढ़ने के साथ जोया के वजूद को नीला करती जा रही थी। वो कहीं छुपकर इस ठंड से बचना चाहती थी, मगर कबीर के सामने वो हिल नहीं पा रही थी। कबीर की नजरें उसके गीले कपड़ों से वाजे होते उसके जिस्म पर टिक गई। उसके अंदर अजीब सा एहसास जागा। इधर आओ, उसने हुक्मिया कहा। जोया कांपती उसके करीब गई। कबीर उसका हाथ पकड़ते उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी कमर की गिर्द बाजू लपेटा। जोया का दिल सीने से निकलने को मचलने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपनी हालत अपने एहसास से लाइल थी। कबीर ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उसके नीले पड़ते होंठों पर उंगली फेरी। जोया को करंट लगा। तुम्हें पता है, तुम मुझ पर हलाल हो अब, क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। तुम्हें मालूम है फर्स्ट नाइट मियाँ बीवी में क्या होता है? वो खुमार लहजे में पूछ रहा था। जोया ने इस नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वो उसके सर से दुपट्टा उतारता एक तरफ फेंक गया और उसके बालों की चोटी खोल दी, जिससे लंबे बाल कमर पे बिखर गए। उसने अपना चेहरा उसके बालों में छुपाया। जोया पत्थर हो गई। अगले ही लम्हे उसकी चीखें वहां गूंजी। कबीर ने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। वो उसके कंधे पे हाथ मारती खुद को छुड़वाना चाहती थी, मगर नाकाम रही। उसकी गर्दन से दांत हटाए तो वहां खून की नन्ही बूंदें चमकते कबीर के चेहरे पर पत्ते बिखरी। जोया बिल्कुल नीली होती जा रही थी। कबीर ने झुककर उन खून की बूंदों को चुन लिया, फिर उसका चेहरा देखा। अरे, तुम तो
تمہیں تو سردی لگ رہی ہے، چلو تمہاری سردی کم کرتے ہیں، اپنے بازو میں اٹھائے کبیر نے کہا اور باہر نکلا۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جب کبیر ملک زویا کو اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے سے نکلا تو حویلی کے تمام افراد جاگ رہے تھے، مگر کبیر کے چہرے کی سختی اور اس کی وجود کی وحشت نے سب کو خاموش کر دیا۔ کوئی کچھ بولنے یا سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ سب نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنے کمروں کی طرف چلے گئے، جیسے کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھا ہو۔ کبیر ملک نے زویا کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی، جیسے وہ اپنے اندر کے غصے کو مزید قابو نہیں رکھ سکتا۔ وہ اسے لیے وسیع لانچ سے باہر ہوتا پچھلی طرف بنے الگ پورشن کی طرف چل دیا۔ وہاں قبرستان سی خاموشی تھی۔ زویا نے کبیر کے کندھوں پر پکڑ مضبوط کی۔ کبیر آخری کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زویا کو بیڈ پہ پٹخ دیا۔ زویا خوفزدہ ہو کر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا اب شاید مقابل کو اس پر ترس آ گیا ہو، مگر وہ غلط تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں اب تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کبیر ملک نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور چہرے پہ سرد مہری تھی۔ تمہارے چچا نے میرے بھائی کا خون کیا ہے اور تم سمجھتی ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ زویا نے کانپتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے لبوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ کبیر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہاری معصومیت کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں سزا ملے گی۔ وہ سزا جو تمہیں یاد دلائے گی کہ ملک خاندان خون کے بدلے خون لیتے ہیں۔ کبیر نفرت سے بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں کچھ نہیں جانتی، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ زویا نے دوبارہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں کبیر کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا، مگر وہ رحم نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ ملک تھا اور ملکوں کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہوتا، خاص کر کے دشمن کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ کبیر نے اس کی طرف سخت نظر ڈالی، پھر غصے سے لبریز ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے منسلک بالکنی کی طرف لے گیا، کیونکہ وہ مزید اگر زویا سے بات کرتا تو وہ اس کی معصومیت میں کھو کر اسے معاف کر دیتا اور وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرتا۔ زویا خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ بالکنی میں پہنچ کر کبیر نے زویا کو دھکیل کر باہر نکالا اور سلائیڈنگ ڈور بند کر دیا۔ باہر سردیوں کی یخبستہ ہوا چل رہی تھی۔ زویا کے جسم پر سردی کی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اپنے آپ کو گٹھڑی کی طرح سمیٹ کر وہ گھٹنوں کے بل ایک کونے میں بیٹھ گئی تاکہ سردی کی شدت سے بچ سکے۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ کبیر کا یہ غصہ وقتی نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ناسور بن کر رہے گا۔ بالکنی کے اندر سے کبیر ملک مسلسل زویا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں بدلے کی آگ دہک رہی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے زویا کی بے بسی نے اسے جھنجھوڑا۔ مگر یوسف ملک کا چہرہ جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے آتا، اس کے دل میں سختی لوٹ آتی۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ اس لڑکی کو معاف نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے اپنی کمزوری بننے دے سکتا ہے۔ زویا جو سردی سے کانپ رہی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ سب ایک خواب ہو، مگر حقیقت کی سنگینیوں سے بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کبیر کی اس قید سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ اس خوف اور وحشت کے عالم میں خاموشی سے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ رات کے سرد ہوا زویا کے وجود کو منجمد کر رہی تھی، مگر اس کی روح پہلے ہی خوف سے ساکت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو سردی کی شدت میں بھی گرم محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کبیر کی بے رحمی سے بچنے کی دعا کر رہی تھی، مگر جانتی تھی کہ اس کا کوئی سننے والا نہیں۔ اندر کمرے میں کبیر نے خود کو سخت اور بے رحم بنانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے تاکہ زویا کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ نرمی برت سکتا ہے۔ وہ اپنے ارادے پر قائم تھا اور اس کی نظر میں زویا کا خوف ہی اس کے بدلے کی ابتدا تھی۔ وہ یہی سوچتے سوچتے کب سویا اسے کچھ علم نہ ہوا۔ حویلی میں رات گہری ہو چکی تھی اور سردیوں کی یخبستہ ہوا ہر چیز کو ٹھٹرا رہی تھی۔ زویا جو بالکنی میں ایک کونے میں گٹھری بنی بیٹھی تھی، مسلسل سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے اور اس کا نازک وجود لرز رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور سرد ہوا نے اسے بے حد کمزور کر دیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ 1 بجے کبیر کی آنکھ جھٹکے سے کھلی۔ اس نے اٹھ کر زویا کو دیکھا جو بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔
وہ باہر نکلا، اس کے قریب گیا۔ وہ بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ زویا کی حالت دیکھ کر کبیر ملک چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ ایک کونے میں سکڑی سمٹی، شاید خود کو سردی سے بچانے کی ناکام کوشش کرتی رہی تھی۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، اس کی سانسیں دھیمی ہو چکی تھی۔ کبیر نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر کبیر نے بغیر سوچے اسے اٹھایا اور بستر تک لایا۔ اٹھو، سختی سے اسے پکارا، مگر وہ ہلی بھی نہیں۔ اتنی جلدی میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا زویا شیخ، وہ کہتا کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس کے ذہن میں کچھ آیا اور لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے اپنی قمیص اتار کر صوفے پہ پھینکی اور زویا کے قریب بیٹھا۔ لیمپ کی روشنی بھی وہ گل کرتا مزید قریب ہوا اور اسے ہر پردے سے آزاد کرنے لگا۔ پھر لیٹ کر اس کے برہنہ وجود کو اپنے برہنہ سینے سے لگایا۔ ایک کرنٹ اس کے جسم میں دوڑ گیا، مگر وہ اپنے جذبات پہ باندھ گیا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ ہی زویا کے جسم پر رینگ رہے تھے۔ بے ہوشی میں زویا کا ٹھنڈا وجود کبیر کے جسم کی گرمی سے نارمل ہو رہا تھا۔ وہ مزید اس میں سمٹ گئی۔ کبیر کی سانسیں بھاری ہوئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے نیچے کرتا اس کے اوپر سائے کی طرح چھایا اور اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں قید کیا۔ زویا سانس اکھڑنے پہ ہوش میں آئی، مگر خود کو بغیر لباس کبیر کے قریب دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ کبیر جان گیا تھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ تبھی اس کے ہاتھ زویا کے جسم کو دبوچتے اسے تڑپانے لگے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی چیخیں اپنے اندر قید کر رہا تھا اور وہ بے بسی سے اس کی قربت سہ نہ پاتی دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ کبیر نے اسے بے ہوش ہوتا محسوس کر لیا تھا، تبھی وہ اس سے دور ہوا۔ ابھی تو شروعات ہے، وہ اس کی کان کی لو پہ دانت گاڑتا بولا اور اسے حق کیے سو گیا۔ فجر کی اذان کی آواز حویلی کی خاموش فضا میں گونجی تو کبیر ملک کی آنکھ کھلی۔ اس نے بستر سے اٹھتے ہی یاد کیا کہ زویا کو اس نے رات بالکنی میں بند رکھا تھا۔ پھر آدھی رات کو اسے کمرے میں لایا اور اس کے قریب ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، آنکھوں میں ہلکی سی ندامت کی جھلک آئی۔ وہ ظالم انسان نہیں تھا، گاؤں والے اس پر جان دیتے تھے۔ ہاں، عورتوں کے معاملے میں وہ تھوڑا سخت تھا۔ بنا پردے کی عورت سے وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر کی عورتیں خاموشی سے اس کے سامنے سر جھکا کے رکھتی تھی۔ صرف ایک ماں تھی جس کے سامنے وہ سر جھکاتا تھا، جس پر وہ اس کو ڈیرے سے لے کر واپس آیا تھا۔ اس وقت سے اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ جب ہی اس نے بالکنی سے اسے نکال دیا، پھر رات جو ہوا وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ یہی سوچتے اب اس کا دل نرم ہو رہا تھا، مگر جلد ہی وہ سختی کا لبادہ اڑ گیا اور سوئی ہوئی زویا کو دیکھا۔ یہی انجام ہے ان لوگوں کا جو ملک خاندان سے دشمنی لیتے ہیں، وہ خود سے سخت لہجے میں بولا، گویا خود کو یاد دلا رہا ہو کہ یہ سزا ضروری تھی۔ لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں کچھ نرم پڑنے لگا تھا، جیسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کبیر نے جھک کر زویا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کو لیے واش روم گیا۔ وہاں باتھ ٹب میں تقریباً اسے پھینکا تھا۔ ٹھنڈے پانی میں گرتے ہی زویا جھٹکے سے اٹھی، نیند کہیں جا سوئی۔ اس کا وجود ٹھنڈے پانی کی سردی سے اکڑنے لگا۔ پھر اس نے خود کو کی حالت دیکھی اور سامنے کھڑے کبیر کو جو اسے دیکھ رہا تھا۔ شرم سے وہ پانی پانی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور زویا کے چہرے کی زردی، کانپتے لب اور بند پلکوں کو دیکھ کر کبیر نے خود اس سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے چچا نے میرے بھائی کا خون کیا ہے زویا۔ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور تمہیں یہ سزا یاد رہے گی کہ ملک دشمنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ملک کے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی نظروں کو زویا کے وجود پہ گاڑے رکھا، گویا اس کے اندر کی ہر کیفیت کو جانچ رہا ہو۔ پھر ایک گہری سانس لیتے وہ اپنے دل کی نرمی کو ڈھکنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ صرف آغاز ہے زویا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں ہر لمحہ یاد دلاؤں گا کہ تم لوگوں نے کس خاندان سے دشمنی کی ہے۔ زویا بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی معصوم نظریں کبیر کے چہرے پر تھیں۔ کبیر نے سر جھٹکتے خود کو یاد دلایا کہ یہ سب انتقام کا حصہ ہے اور وہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا۔ مگر زویا کی بے بسی اور معصومیت کا یہ منظر اس کے دل کی تلخی کو لمحے بھر کے لیے نرم کر چکا تھا۔ کبیر نے اسے دور ہٹتے ہوئے کہا، یہ آخری بار تھا کہ میں نے تم پر رحم کیا، اب کبھی مجھ سے کسی رحم کی توقع مت رکھنا۔ پھر اس نے خود پر قابو پاتے اپنی پشت موڑ لی اور واش روم سے چلا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر ہلکی لرزش کرتی چاندنی اور باہر سے آتی ہوا کی سرسراہٹ نے ماحول کو مزید خاموش بنا دیا تھا۔
فجر کی اذان ختم ہو چکی تھی اور کبیر ملک وضو کر کے اپنے کمرے کے ایک کونے پہ مصلے پہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کی گہری پرچھائیاں تھیں اور آنکھوں میں غم کی نمائش کی جھلکیاں واضح تھی۔ نماز کی نیت باندھ کر وہ رکوع اور سجدے میں جاتا، مگر اس کا دل اس دنیاوی فکروں سے آزاد نہیں ہو سکا۔ جب وہ آخری سجدے میں گیا تو جیسے اس کے دل کا بوجھ اپنی شدت کو پہنچ گیا۔ اس کے لبوں سے آہستہ آہستہ الفاظ نکل رہے تھے جو دکھ اور پچھتاوے کی گہرائیوں سے بھرپور تھے۔ یا اللہ، اس کی آواز لرز رہی تھی، میرے یوسف کو واپس لے آ، مجھے اس کے بغیر جینا نصیب نہ ہو، مجھے میرے یوسف سے ملوا دے جیسے تو نے یعقوب کو اس کے یوسف سے ملوایا تھا۔ اس کے کندھے سجدے میں جھک گئے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے گالوں پہ بہنے لگی۔ وہ میرا سب کچھ تھا، میرے بچپن کا ساتھی، میرے ہر غم کا شریک۔ کیسے اس کی ہنسی میرے کانوں میں گونجتی تھی، کیسے وہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ یا اللہ، وہ پھر سے سسک اٹھا۔ میرے بھائی کا خون کیسے بہا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ میں اس کا بدلہ لینے آیا ہوں، مگر دل کا سکون نہیں ملتا۔ یہ زویا، ان قاتلوں کی بیٹی، آج میری بیوی ہے۔ میں نے اسے اذیت دی مگر میرے دل کا غم کم نہیں ہوا۔ کبیر کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یا اللہ، مجھے طاقت دے کہ میں یوسف کے قاتلوں کو سزا دے سکوں۔ وہ غم سے اللہ سے کہہ رہا تھا، کیا اس سزا سے تمہارا بھائی واپس آ جائے گا؟ وہ جو تمہارے دل کا سکون تھا، کیا وہ کبھی واپس آ سکے گا؟ نسرین بیگم کے سوال پر اس نے سر اٹھایا۔ بدلے سے صرف اذیت ملتی ہے، بے سکونی بڑھتی ہے، کبھی چین نہیں ملتا کبیر ملک۔ وہ سختی سے بولی، کیا آپ یہ بدلہ نہیں چاہتی؟ کبیر نے اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ زویا کب کی کمرے سے جا چکی تھی۔ اپنے دل سے پوچھو، اگر میرا یوسف زندہ ہوتا تو میں تمہیں یوں ایک بے قصور اور معصوم کے درد کی بے وجہ بننے کی اگر میرا یوسف زندہ ہوتا تو میں تمہیں یوں ایک بے قصور اور معصوم کے درد کی وجہ بنتے دیتی، وہ تمہیں یوں ظالم اور شفاق ہونے دیتا؟ یقیناً جواب نہیں میں ملے گا، وہ نم لہجے میں بولی۔ کبیر کا سر جھک گیا۔ کبیر، میں نہیں جانتی کل رات تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرے یوسف کا کبیر کبھی غلط نہیں کرے گا، کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے میرے یوسف کی روح اذیت سہے۔ وہ کہتی چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد کبیر سوچوں میں غرق ہو گیا۔ اس کا دل بار بار یادوں میں کھو رہا تھا، یوسف کی ہنسی، اس کا ساتھ، اس کے مشورے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوسف کے بغیر زندگی یوں بے رنگ ہو جائے گی۔ وہ خود سے کہتا دوبارہ سجدے میں سر رکھ گیا۔ یا اللہ، مجھے سکون دے، مجھے صبر دے۔ سجدے میں جھکے ہوئے کبیر کی روح جیسے ٹوٹنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، اگر بدلہ ہی میرے دل کا سکون ہے تو مجھے کامیاب کر، لیکن اگر سکون معافی میں ہے تو میرے دل کو نرم کر دے اور مجھے صحیح راستہ دکھا۔ سجدے سے سر اٹھایا اور منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے دل میں ایک کشمکش جاری تھی۔ وہ یوسف کی محبت اور اس کی جدائی میں ٹوٹ رہا تھا، مگر انتقام کی آگ بھی اس کے دل میں دہک رہی تھی۔ وہ لان میں جا کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کیے۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ایک آخری نظر آسمان کی طرف اٹھائی، جیسے رب سے کوئی جواب مانگ رہا ہو، اور پھر اٹھ کر خاموشی سے حویلی سے باہر چلا گیا۔ دن گزرنے لگے۔ زویا حیران تھی، کبیر نے دوبارہ اسے ہرٹ نہیں کیا تھا، مگر ارتضیٰ ملک کے حکم پر اسے پوری حویلی کا کام کرنا پڑتا۔ کھانا بھی وہ بنانے لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ بہت دفعہ جل چکے تھے، مگر کسی کو کیا پرواہ تھی، کبیر بھی اس سے مکمل لا علم ہو گیا تھا۔ ایک روز کبیر شاپنگ کے لیے مال گیا تو نظر لیڈیز ڈریس کی شاپ پر گئی۔ اسے بے ساختہ زویا یاد آئی تو وہ اندر گیا اور جا کر کچھ ڈریسز اپنی مرضی سے پیک کروائے۔ اس کے چہرے پر انجانی سی خوشی تھی۔ حویلی پہنچتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جہاں زویا بیٹھی ابھی اپنے جلے ہاتھ پہ مرہم لگا رہی تھی۔ کبیر کو دیکھ کر ڈر کے کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا چھپا رہی ہو؟ وہ سختی سے بولتا اس کے قریب گیا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ ڈر کر بولی۔ کبیر نے اس کا ہاتھ سامنے کیا تو حیران رہ گیا، یہ کیسے ہوا؟ وہ پہلے حیران تھا مگر اب شدید طیش کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ زویا نے کچھ نہیں کہا، جس پر وہ اس کی کلائی پکڑتا کمرے سے باہر نکلتا لاؤنج میں گیا، جہاں سب بیٹھے تھے۔ زویا کا خوف سے برا حال تھا، کوئی انسانیت رہی نہیں ہے اس حویلی کے مکینوں کے اندر یا نہیں؟ وہ گرجا تھا، سبھی اپنی جگہ بت بن گئے۔
अर्तुजा मलिक ने बहुत गौर से बेटे को देखा। ये लड़की बदले के लिए लाई गई है कबीर मलिक, वो गुस्से से बोले थे। अब ये मेरी बीवी है, आज अभी से मैं सबके सामने इसे अपनी बीवी तस्लीम करता हूँ। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो मुझे बता दे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो कहता वापस पलटा। कबीर, तुम दुश्मनी ख़त्म कर रहे हो क्या? यूसुफ का खून भूल चुके हो? वो संजीदगी से पूछ रहे थे। कबीर ने पलटकर उन्हें देखा। बाबा, मैं अपने यूसुफ का खून नहीं भूला, ना भूल सकता हूँ। हाँ, मैंने उसके खून का हिसाब अल्लाह पे छोड़ा है। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बाबा, दुश्मनी बदला या इंसान के ईमान को खा जाते हैं, और आपने मुझे ये सब तो नहीं सिखाया। बदले की आग में अपनी तरबियत पर दाग मत लगाएं। वो कहता चला गया। जाकर उसने जोया के हाथ पे मरहम लगाया और उसे एक जोड़ा दिया ताकि वो फ्रेश होके चेंज कर ले। वो नए कपड़े देखकर खुशी से खिल उठी। इतने दिनों से उसने वही एक जोड़ा पहन रखा था। जब वो बाहर आई तो उसे देखकर कबीर खोसा गया। खिलते हुए गुलाबी रंग में उसका हुस्न चमक उठा था। वो उसके करीब जाते उसे अपने हिसार में ले गया और उसके कांपते लबों को अपनी गिरफ्त में दिया। जोया ने उसके गले में हाथ डाले। नसरीन बेगम ने जोया को सब कुछ समझा दिया था कि कबीर का उस पर हक है और वो जब चाहे उसके करीब आ सकता है। तभी वो पुरसुकून थी। कबीर काफ़ी देर अपनी प्यास बुझाता उसकी गर्दन पर झुका और उसे उठाता बिस्तर तक ले गया। आज से तुम मेरी शरीके हयात हो, जोया कबीर मलिक। क्या आप मुझे मेरा हक लेने की इजाज़त देती हैं? वो खुमार लहजे में बोला। जोया ने उसके सीने में खुद को छिपाया। वो जी जान से मुस्कुराया और दोबारा उसके लबों का जाम पीने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो उसे हर पर्दे से आज़ाद करता उसको खुद में समेटता जा रहा था। जोया कई बार उसकी दीवानगी पे घबराकर उससे फरार के लिए उसी में झुकने की कोशिश करती, तो कबीर उसे पुरसुकून कर देता। सारी रात उसकी एक दूसरे का हिस्सा बनने में लगी रही थी। फजर से पहले उसने जोया का सर अपने सीने पे रखते उसे सोने का कहा था। अब उसे हवेली में किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस जोया को खुश रखना था। कैसे? बाकी की रात वो इस मामले के बारे में सोचता रहा था। उसको सोता देख उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी चमकी थी। वो उसके लिए कोई नहीं थी, मगर निकाह के न जाने उन 3 बोलों में कौन सी ताकत थी कि वो पहले रोज़ ही उसके दिल में एक अजीब मुकाम बना चुकी थी। वो अक्सर सोचता अगर वाकई यूसुफ होता तो वो कभी कबीर को यूं ना करने देता। वो उससे नाराज़ हो जाता और कबीर सबकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता था, मगर यूसुफ की नहीं। यकीनन अब यूसुफ उससे नाराज़ नहीं होगा। ये सोच आते ही कबीर ने मुस्कुराते जोया को अपनी तरफ खींच के सीने में संभाल लिया। जोया की मासूमियत उसे अपनी तरफ माइल कर चुकी थी। और कहते हैं ना, बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन से नवाजने वाला है। नफरत और बदले की आग में सुकून नहीं होता। सुकून मोहब्बत, मुआफ़ी, समझ-बूझ में है। जब दिल मुआफ़ करने की सलाहियत रखता है तो हर दुख दूर हो जाता है और ज़िंदगी में रोशनी आती है।